السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ بٹو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شورپور ایچ ڈی ٹی وی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ اب آ چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے، اور ایک کنفیوژن تھی اداروں کے درمیان بھی، اور الیکشن کمیشن خصوصاً اور صدر پاکستان کے درمیان، کیونکہ پہلے ایک بل پاس ہوا تھا جس میں حکومت نے یہ بل پاس کیا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیں گے، بٹ انفارچونیٹلی کہ جو 90 ڈے کا ایک لائن تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، وہ ایسا نہیں ہوا۔ اور میرے خیال میں یہ ہمارے اداروں کی ناکامی ہے کہ آئین میں واضح لکھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہر شخص خود ایکسپلین کر دیتا ہے آئین کو، کہ وہ کہتے ہیں لوگ کہ جس طرح ہم ایکسپلین کر رہے ہیں بس وہی ہے، اور جو دوسرے ایکسپلین کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ تو اب سب کی کنفیوژن دور کر دی ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ دینا تھی وہ تو سب کی ذمہ داری تھی ہی، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیونکہ زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور صدر مملکت نے 2 بار خط بھی لکھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی، اور صدر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، صدر پاکستان کا اختیار نہیں ہے، تو لہذا 6 نومبر کو 90 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ان تمام چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور صدر پاکستان کی بات کو نہیں مانا۔ اب جب اپلیکیشن سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، 1 2 3 سماعتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ٹیک اوور کرتے ہیں، وہ درخواست کو سنتے ہیں، سماعت ہوتی ہے، سوالات جوابات ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ تو 90 ڈے کی ہی ہے، ڈیٹ تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن تو ہونے ہی ہیں، یہ آپ اداروں کے درمیان کچھ کنفیوژن ہے، بہتر ہے کہ ہم ایک سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب وہ صدر مملکت صاحب سے ملاقات کریں اور الیکشن کی ڈیٹ فائنل کر دیں۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اور صدر پاکستان کی۔ ڈیٹ فائنل ہونے کے بعد ان کی جب ملاقات ہو جاتی ہے تو ڈیٹ فائنل ہو جاتی ہے، اٹارنی جنرل صاحب کی بھی ملاقات ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کو ریٹن مطلب تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ دیکھیں اب چیف جسٹس صاحب نے جو ایک پل کا رول پلے کیا، یہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پر آئین کی وائلیشن ہوگی تو وہاں سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے، لیکن مداخلت کی بجائے چیف جسٹس صاحب نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور دونوں کی آپس میں ملاقات کروائی ہے، اور دونوں کی جو کنفیوژن تھی وہ بھی اب دور ہو گئی ہے، اور الیکشن کی جو ڈیٹ تھی اس کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے، جس پر تمام جماعتیں رضامند ہو گئی ہیں کہ بالکل ہی، کیونکہ سب سے زیادہ کنفیوژن یہ تھی کہ الیکشن ہونی ہے یا نہیں ہونی، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب جو سب سے بڑی کنفیوژن تھی وہ اب دور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے
کہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ فائنل ڈیٹ ہے، اس کے بعد آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ ڈیٹ کو آگے پیچھے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور میڈیا میں بھی یہ خبر نہیں چلنی چاہیے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسپیسیفک انہوں نے میڈیا کو ایڈریس کیا اور کہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ عوام سے جب سوالات کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ میڈیا بھی سوالات نہیں کرے گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میڈیا پرسن یا جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ صرف اپنی بیوی سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں، لیکن وہ پبلک میں ایسی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو اجازت ہوگی۔ ہاں، چیئرمین پیمرا ان کے خلاف ایکشن لے گا جو اس طرح کی بات کرے گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ بہت خوش آئندہ بات ہے، اور اب بڑی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیولنگ پلے فیلڈ جو ہے وہ ملے گی یا نہیں۔ اگر تو جس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کو ماضی میں ایک سائڈ پر لگا کر الیکشن ہوتے رہے ہیں اور تمام جماعتوں نے جو ہے گلہ شکوہ بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی اب الیکشن کی ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کر دیا ہے، تو انشاءاللہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ آپ سب نکلیں اپنے ووٹ کے لیے، اپنا ووٹ دیں۔ جو بھی آپ سیاسی جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور اپنے ووٹ کو استعمال کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔